تقریباً ایک دہائی ہو چکی ہے، ہفتے کے 5 دن بستر سے اٹھتے ہی یہ کالم لکھنے کی مشقت میں الجھ جاتا ہوں۔ رزق کے حصول کے علاوہ لکھتے ہوئے گمان یہ بھی لاحق ہوتا ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کی نگاہ میں آئی خبروں کا سیاق و سباق بیان کر رہا ہوں۔ میری کاوش انہیں حقائق سے باخبر رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ گزشتہ کئی مہینوں سے مگر یہ خیال جن ہی نہیں چھوڑ رہا کہ میں احمقوں کی دنیا میں رہتا ہوں۔ خبر اور حقائق اندھی نفرت و عقیدت میں تقسیم ہوئی دنیا کا اب مسئلہ نہیں رہے۔ آج کی صحافت کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پہلے سے موجود تعصبات کی آگ بھڑکانے کے لیے حقائق اگر موجود نہیں ہے تو انہیں ایجاد کر لیا جائے۔ مذکورہ بالا حقیقت کافی عرصہ قبل دریافت کر لینے کے باوجود کئی مہینوں سے پرانی وضع کی صحافت اختیار کرنے کو ڈٹا ہوا ہوں۔ ہمت اگرچہ جواب دے رہی ہے۔ گزرے 3 دن تو ذہنی اعتبار سے کاملاً مفلوج رہا۔ ہوا یہ تھا کہ جمعرات کی رات سونے سے قبل تازہ ترین سے باخبر رہنے کے لیے سوشل میڈیا پر نظر ڈالی۔ اس غرض سے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر بھی گیا۔ وہاں ایک خبر لگی ہوئی تھی۔ جس دوست نے وہ خبر لگائی تھی صحافت میں مجھ سے بھی تقریباً 5 پر سینئر ہیں، دھیمے مزاج کے مہذب آدمی ہیں۔ مجھے ہمیشہ اندھی نفرت و عقیدت سے بالا تر محسوس ہوئے۔ ان دنوں ریٹائرڈ ہوئے کسی غیر ملک میں راحت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی جانب سے فیس بک پر لگائی خبر مگر ان کے دل میں جانے کتنے برسوں سے پلتے غصے کا بھرپور اظہار تھی۔ اس کا آغاز اس اعلان سے ہوا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اپنے فرزند کو وزیر بنوا دیا ہے۔ جو خبر میرے دوست نے فیس بک پر پوسٹ کی تھی اسے دیکھتے ہی ذہن میں فوری خیال آیا کہ کاکڑ صاحب کے بیٹے نے غالباً ابھی میٹرک بھی نہیں کیا ہے۔ ان کی الف برداری کے روز کیمروں کے روبرو بھی آئے تھے۔ ان کی عمر ہرگز وزیر بننے کے قابل نظر نہیں آئی۔ بہرحال یہ سوچتے ہوئے بھی میں نے فیس بک پر لگائی خبر کو مزید پڑھا تو دریافت ہوا کہ جس وزیر کا ذکر ہو رہا ہے نام ہے ان کا جمال رحسانی۔ انہیں بلوچستان کے نگران حکومت میں وزیر خیل لگایا گیا ہے۔ جمال کی عمر یقیناً 25 سال سے زیادہ نہیں۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے کم عمر ترین وزیر بھی شمار ہو سکتے ہیں۔ میری ان سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی یہ بات مگر جانتا ہوں کہ تعلق ان کا بلوچستان کے مشہور رحسانی خاندان سے ہے جو اس قبیلے کا سردار شمار ہوتا ہے۔ جمال کے والد کو داعش سے تعلق کے دعوے دار ایک گروہ نے کسی انتخابی جلسے کے دوران 100 کے قریب افراد سمیت دہشت گردی کے ہولناک واردات کے ذریعے شہید کر دیا تھا۔ غالباً ان کی قربانی نے ہمارے سیاست کے نگہبانوں کو مائل کیا کہ ان کے نوجوان جانشین کو بلوچستان کی نگران حکومت میں وزیر بنوا کر سیاست میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ جمال رحسانی مستقبل میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں یا نہیں، فی الوقت ٹھوس منطقی بنیادوں پر زیر بحث لایا ہی نہیں جا سکتا۔ انہیں مگر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا فرزند بتاتے ہوئے مورسی اور کرپٹ سیاستدانوں کی بھرپور مذمت کا آغاز ہو چکا ہے۔ جمال رحسانی کے بارے میں فیس بک پر لگائی پوسٹ کو شاید میں بھول جاتا۔ اس کے لگنے کے 2 روز بعد مگر ہفتے کے دوپہر اسلام آباد میں میری ایک نہایت قریبی عزیز سے سرسری ملاقات ہو گئی۔ میرے عزیز ہمارے سیاست اور اس سے وابستہ خاندانوں سے بخوبی واقف ہیں، ٹی وی ٹاک شوز کو اب بھی توجہ سے دیکھتے ہیں اور کم از کم 2 اخبارات اپنے گھر پر منگواتے اور انہیں تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بات درست ہے کہ نگران وزیر اعظم نے اپنے بیٹے کو وزیر بنوا دیا ہے؟ موصوف کا سوال سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، یہ سوچتے ہوئے اب تک صحافی ہونے پر شرمندہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر مجھ جیسے صحافیوں کے ہوتے ہوئے بھی انتہائی پڑھے لکھے افراد کا ایک گروہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی بے بنیاد خبر پر اعتبار کر لیتا ہے تو ہم کس دھندے میں اپنا وقت اور توانائی ضائع کر رہے ہیں۔ بنیادی پیغام یہ ملا ہے کہ عوام کی بے پناہ اکثریت اب نفرت سے کاملاً مغلوب ہو چکی ہے۔ وہ حکمران اشرفیہ کے بارے میں پھیلائی ہر جھوٹی خبر آنکھ بند کرتے ہوئے تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ جھوٹی اور بے بنیاد خبریں فقط اس لیے درست مان لی جاتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں ابلتے اس تعصب کی تصدیق فراہم کرتے ہیں کہ حکمران اشرفیہ کے تمام افراد خود غرض اور کرپٹ ہیں۔ اقتدار مل جائے تو اس کی برکتوں سے پہلے اپنے خاندان اور پھر چند قریبی دوستوں کو نوازتے ہیں، دیگر افراد کے مسائل سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمارے مقدر کا مالک ہوئے حکمران طبقات سے نفرت کے اسباب ہرگز بے جواز نہیں۔ نفرت کی انتہا مگر حقائق سے غافل رکھنے کا باعث بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان سے غافل رہتے ہوئے فقط حکمرانوں کی مذمت ہی میں مصروف رہیں گے تو ہمارے بد نصیبی کا سبب ہوئے حقائق پر توجہ بھی نہیں دے پائیں گے، جنہیں بدلنے کے لیے نہایت سوچ بچار کے بعد تیار ہوئی حکمت عملی کے ذریعے ہماری مشکلات کا باعث ہوئے حقائق بدلنے کی جدوجہد درکار ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا دفاع میرا درد سر نہیں۔ اقتدار سنبھالے ابھی انہیں 2 ہفتے بھی مکمل نہیں ہوئے تھے
تو میں نے ایک کالم لکھ کر بھڑک لگا دی تھی کہ بجلی کے بلوں کے بارے میں انہوں نے جو رویہ اپنایا اس نے نگران حکومت کے ساکھ کو سر منڈاتے ہی پڑے اولو کی وجہ سے تباہ کر دیا ہے۔ یہ لکھنے کے باوجود اگر صاحبان علم و خبر مجھے یہ بتائیں گے کاکڑ صاحب نے اپنے فرزند کو وزیر بنوا دیا ہے تو میں اس فرزند کا نام اور محکمہ ضرور پوچھوں گا۔ فرض کیا ان کا فرزند وزیر بنا ہے تو اس کے نام کے آگے کاکڑ لگا ہونا چاہیے۔ جس فرزند کا نام بتایا جاتا ہے وہ مگر ریسانی ہے۔ ہمارے نام نہاد بلکہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے پاکستانیوں کو بھی یہ خبر نہیں کہ کاکڑ بلوچستان میں آباد پشتون قبیلہ ہے۔ ریسانی اس کے برعکس ایک بلوچ قبیلہ ہے۔ بلوچستان کا جاہل ترین باسی بھی اس صنعت کو جبری طور پر جانتا ہے۔ فیس بک کے ذریعے پاکستان کو جاننے کے دعوے دار سپا ٹرول لیکن یہ بنیادی حقائق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے افواہ سازی میں بازی لے جاتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ ہم صحافیوں کے مقابلے میں افواہ سازوں کی پھیلائی خبر کیوں معتبر اور قابل اعتبار شمار ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے معلوم ہے، اسے مگر بیان کر دوں تو یہ کالم لکھنے کی سہولت سے بھی محروم ہو جاؤں گا۔ التجا فقط یہ ہے کہ اگر صحافیوں کو ان کا کام نہیں کرنے دیں گے تو سپا ٹرول ہی افواہ سازی کی بدولت حکمرانوں کو بالآخر دیوار سے لگانے میں کامیاب و کامران ہوں گے۔